اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جب تم کمزور تھے، ہتھیاروں کے بغیر تھے۔ پھر اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم شکر کرو۔ جب تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب اپنی طرف سے نازل کردہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچو گے اور وہ کافر مارے غصے کے فوراً تم پر حملہ کریں گے تو تمہارا رب نشان لگے ہوئے 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس نصرت کو صرف ایک خوشخبری بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان، آرام نصیب ہو، اور مدد صرف غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے تمہیں مدد دی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کرے یا شکست دے، ان کو خوار کرے یا وہ ناکام نامراد لوٹ جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان باری تعالیٰ میں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ یا تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا یا ان پر عذاب کرے گا، کیونکہ بے شک وہ ظالم ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مغفرت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود لے کر مت کھاؤ، یعنی سود پر سود مت لو، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیابی حاصل کرو۔ اور بچو اس دوزخ کی آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی مغفرت کے اسباب اور جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگی میں مال خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، اور لوگوں یعنی غلاموں کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے گناہوں کو اور کون بخشتا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو اس پر ضد نہیں کرتے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کی رب کے پاس بخشش اور باغات ہے، جن کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کا بہترین اجر ہے۔ بے شک تم سے پہلے امتوں میں عمل بد پر مہلت دیے جانے کی طور طریقے گزر چکے ہیں۔ پھر زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور جہاد اور دین میں کمزوری مت دکھاؤ اور غم مت کرو، اور آخرکار تم ہی سر بلند ہونے والے ہو اگر تم مومن ہو۔ اگر عہد کی جنگ میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو پھر بے شک بدر کی جنگ میں کافروں کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچ چکی ہے، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جدا کرے ان لوگوں کو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے
اور تم میں سے ایک جماعت کو شہادت کا درجہ دے کر عزت بخشی، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔